اب اگر ہم دیکھیں ہم کشمیر میں رہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک کانفلکٹ زون میں رہتے ہیں، اور یہ کانفلکٹ ایک دن کا نہیں ہے، ایک ہفتے کا نہیں ہے، ایک مہینے کا نہیں ہے، ایک سال کا نہیں ہے، بلکہ اس کانفلکٹ میں ہمیں پچھلے کئی دہائیاں ہوئی ہیں زندگی بسر کرتے ہوئے. تو اس کانفلکٹ کا ایک اثر رہتا ہے ایک انسان کی زندگی پر، بھلے ہی وہ ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو. انڈائریکٹلی ایسے اثر ہوتا ہے ایک انسان کی زندگی پر کہ اس کو آئے دن ہڑتالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو آئے دن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوا تو وہ خبروں میں ان چیزوں کو سنتا ہے. تو اس سے بھی ایک انسان کے ذہن پر وہ ایک انسرٹنٹی کا ایک اثر ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس انسرٹنٹی کے ساتھ ڈیل کرنا اس کے لیے تھوڑا پرابلمیٹک ہو جاتا ہے. اور جب یہ انسرٹنٹی کئی دہائیوں تک ایک پاپولیشن کو سہنی پڑے، ایک پاپولیشن کو دیکھنی پڑے، تو یقیناً اس کا ایک انسان کے ذہن پر اور شاید پوری پاپولیشن پر اس ریجن کی اثر ہو سکتا ہے. اور 2015 میں ایک سروے ہوا تھا MSF کی طرف سے، تو ان کی سروے کے حساب سے MSF ایک NGO ہے، ایک سوشل آرگنائزیشن ہے، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے. ان کی تحقیق، ان کی جو ریسرچ تھی، اس تحقیق کے حساب سے کشمیر میں ہر دوسرا بندہ، یعنی کہ 2 میں سے 1 بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی ذہنی انتشار کا شکار ہے. ذہنی مرض کا نہیں بلکہ ذہنی انتشار کا. دیٹ مینس ہی اور شی از مینٹلی ڈسٹربڈ. سو جو لوگ مینٹلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں تو وہ کافی حد تک جو ہے کسی بھی مینٹل النس کا شکار ہو سکتے ہیں، کو چانسز زیادہ ہیں کمپیئر ٹو اے پرسن ہو از ناٹ مینٹلی ڈسٹربڈ. سو آپ اس سروے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن کتنی ڈسٹریس میں ہے. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کانفلکٹ سے ہی کتنا کچھ ہماری پاپولیشن کے ذہن پر جو ہے برے اثرات پڑے ہیں اس کانفلکٹ کی وجہ سے. تو اس کے علاوہ پھر اگر کسی کی زندگی میں کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ہے کانفلکٹ کا، جیسے فار ایگزامپل کسی کا اپنا کوئی مارا گیا، کسی نے کسی کو مرتے ہوئے اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے دیکھا مرتے ہوئے، یا بیکاز آف جو بھی ہڑتالیں رہیں اس کی وجہ سے کسی کا جاب لاس ہوا، یا کسی کا کوئی پکڑا گیا اور پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہے تو وہ خود میں ایک ڈسٹریسفل سچویشن ہے، یا تعلیم پر بچوں کے اثر پڑا ہڑتالوں سے. آئے دن ہڑتالیں جو ہوا کرتی تھی پہلے، تو اس سے بھی ایک امپیکٹ پڑا. جو ڈگری فار ایگزامپل 3 سال میں کمپلیٹ ہونی چاہیے تھی، وہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے 5 سال لگے، تو وہ خود میں ایک امپیکٹ ہے ایک انسان کی زندگی پر، اور اس کی وجہ سے ایک انسان کی ذہنیت پر کافی برا اثر پڑ سکتا ہے. تو یہ چیزیں، ان میں سے کئی ساری چیزیں جو ہیں وہ مخصوص ہیں ہمارے ریجن کی. کشمیر ڈویژن کی بات کریں مثال کے طور پر، کیونکہ کانفلکٹ زون ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں عام ہو چکی تھیں پچھلے کئی دہائیوں سے، تو اس نے اپنا ایک اثر ڈال دیا پاپولیشن پر. اور پھر اسی وجہ سے پھر ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے فیملی میں ہی چڑچڑا ہے، فضول میں، مطلب ہمیں تو لگتا ہے فضول میں ہے لیکن اس کے ریزنز ہیں. ٹھیک، ہمیں خود بھی کبھی سمجھ نہیں آتا ہے کہ اس کے ریزنز کیا ہیں، یہ چڑچڑا کیوں ہو چکا ہے اب اتنا. یا مثال طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے اس کی وبا پھیل گئی ہے ہمارے معاشرے میں. اس کے پیچھے بھی کئی وجوہات ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی وجہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، یا وہ ڈسٹریس ہے جس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے جوان جو ہے اس راستے کو چن لیتے ہیں. اور یہ ایک بڑا ہی تباہ کن راستہ ہے جس کو وہ چوز کرتے ہیں. لیکن اس کی ایک بڑی وجہ مینٹل ڈسٹریس بھی ہے. اور کئی بار جو ہے، اور اکثر، کئی بار نہیں، مجھے لگتا ہے اکثر جو ہے ان سبسٹانسز کی یوز کرنے کی وجہ سے پھر انسان کو جو ہے اور زیادہ مینٹل ڈسٹریس بڑھ جاتا ہے، یا کئی لوگوں میں مختلف مینٹل ہیلتھ النیسز بھی پیدا ہو جاتی ہیں. یہ کئی سارے ایسے چیلنج ہمیں درپیش ہیں ہمارے معاشرے میں. اسی طریقے سے پیرنٹنگ میں بھی ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی بار بچوں میں جو ہے کئی سارے ایشوز جو آرام کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ریزالو ہو سکتے تھے، وہ بیکاز آف
انفارچونیٹلی بیکاز آف سم ill parenting practices وہ اور زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں بچوں میں, وہ اور کمپلیکس ہو جاتے ہیں, اور آخرکار وہ کسی نہ کسی درد کی شکل اختیار کرتے ہیں وہ ایشوز. اگر پیرنٹس کو باضابطہ طور پر کو سمجھایا جاتا کہ کیسے کن ایشوز کو کب آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے, کیا وہ سائنس ہیں, کیا وہ انڈیکیشنز ہیں, یا کسی النس کو ڈیولپ ہونے یا کسی ایشو کو ڈیولپ ہونے سے پہلے ہی اس پر کیسے کام کیا جا سکتا ہے ایز اے پیرنٹ, کیا وہ پریکٹسز ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے گھر کا ماحول صحیح ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے کیا وہ پریکٹسز ہونی چاہیے بٹوین دا اسپاؤسز جس کی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس کم ہونے کے چانسز ہیں. کیا وہ پریکٹسز ہیں جن کی وجہ سے ایک پیرنٹ ایک ایڈولسنٹ کے ساتھ جو ہے ایک رابطہ قائم کر سکتا ہے, ایک ریسپیکٹ پیدا کر سکتا ہے اس ریلیشن شپ میں. جب ان چیزوں پر کام ہوتا تو شاید کئی سارے لوگ جو ہے مختلف مینٹل ہیلتھ ایشوز میں ٹریپ ہونے سے بچ سکتے تھے. اور اگر کوئی بچہ یا کوئی ایڈولسنٹ ٹریپ اب ہو بھی جاتا ہے, اب جب لائک کیئر گیورس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے, اس کی سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہیں, اسکول فوبیا کیا ہے, اس کے سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہیں, ADHD کیا ہے, اس کے سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہیں, مختلف قسم کے اینگزائٹی ڈس آرڈرز ہیں, ان کے سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہیں, ایک بچہ کیسے ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ ڈیولپ ہو رہا ہے, کوئی النس ڈیولپ ہو رہی ہے. جب ان بیسک چیزوں کی ہمیں ایز اے پیرنٹ, ایز کیئر گیور ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے تو ہم ان چیزوں کو مس ہینڈل کر لیتے ہیں.